سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفالق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اور ایک مشہور حدیث ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو راوی ہے اور ارشاد فرماتے ہیں کہ مفہوم حدیث کا ہے صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہو. بہت بڑی بات تھی. اور پھر ارشاد فرمایا پہلا تو یہی فرمایا بخیر یا اعمالکم جو بھی عمل تم کرتے ہو ظاہر ہے فرائض بھی ہیں اعمال میں اور سنن بھی ہیں نوافل بھی ہیں ہم ادا کرتے ہیں. تو پھر ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے مالک کے نزدیک بہت ہی پاکیزہ ہو. خاموشی سے صحابہ سنتے رہے. پھر ارشاد فرمایا اللہ اکبر کہ تمہارے اعمال جتنے بھی ہیں وہ سب میں تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہو. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خوب خرچ کرو جتنا بھی چاہے خرچ کرو لیکن یہ چیز اس سے بھی افضل ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ کبھی موقع ہو کسی دشمن کے ساتھ لڑنے کا تو دشمن کو تم مار رہے ہو اور دشمن تمہیں مار رہا ہو اس حالت سے بھی یہ عمل تمہارا سب سے بہتر عمل ہے. ظاہر ہے ہم تو خیر اور نوعیت کے انسان ہیں ہماری سمجھ میں یہ باتیں بہت کم آتی ہیں. معذرت سے عرض کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے حساب سے اور دنیا کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں آپ سے. بہت چند لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئی ہیں حدیث کی اور الحمدللہ جن حضرات کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں آج صدیوں کے بعد بھی ان کے نام زندہ ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. ان کی
باتوں سے انسان کی تازگی ہوتی ہے، ایمان میں فروغ ہو جاتا ہے، ایمان میں تقویت ہو جاتی ہے۔ فرق ہمارے من میں یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ استعمال کرتے تھے، کپڑا بھی اچھا پہنتے تھے، کھانا بھی اچھا درجے کا کھاتے تھے، شادیوں ماشاءاللہ 4 تک کر لیتے تھے، گھروں میں رہنے کا سلیقہ بھی ان کو تھا، رشتہ داری بھی نبھاتے تھے، آنا جانا بھی ان کا رہتا تھا، اپنی صحت کا بھی خیال کرتے تھے، ہر معمول کو چلاتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، دنیا کے اندر رہنا بھی ان کو آتا تھا، سونا بھی آتا تھا اور جاگنا بھی آتا تھا۔ ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں تو کوئی جہاز میں چلنے والا کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اور وہ اس دنیا سے گئے، صدیاں گزر گئیں، آج بھی ان کے نام کے ساتھ ہم تازگی حاصل کرتے ہیں، کتابوں میں ان کے نام چلتے ہیں، دنیا ان کو یاد کرتی ہے۔ ہم مر جائیں تو ہماری اولاد بھی ہمیں نہ پوچھے، رشتہ دار بھی نہ پوچھیں، اور وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے جاننے والے نہ جاننے والے سارے ان کے نام پہ قرآن شریف کا ختم کریں، ان کے نام پہ سارے ثواب فرمائیں۔ آخر یہ دو انسانوں میں فرق کیوں ہے؟ سوچیں، عجیب بات ہے، ہیں دو ایک جیسے انسان، ظاہر فرق یہی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں نے ان باتوں کو بڑا سنجیدہ لیا، بہت سنجیدہ لیا، اور جب ان باتوں کو سنا تو ان کو احساس ہوا کہ یہ اس زبان سے باتیں نکل رہی ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ جو اس کی زبان سے نکلتی ہے وہی ہوتی ہے، یہ نہیں بولتا بلکہ میں ہی بولتا ہوں۔ اس بلند درجے کا جو شخصیت اور جو ذات ہو، اس کی زبان مبارک سے نکلے کلمات ہوں، اور کلمات بھی ایسی ہوں کہ پوری امت کے لیے نصیحت ہوں، راستے ہوں، تو مجھے بتائیں ہم ان راستوں پہ کیوں نہیں چلتے؟ ہمارے مقدر کیوں نہیں بدلتے؟ ہم عزت احترام کیوں نہیں ملتی؟ ہم اکرام عزت سے کیوں محروم ہیں؟ ہم ذلیل زمانہ کیوں ہیں؟ فرق صرف یہی ہے کہ انہوں نے ان موتیوں کو چن لیا تھا، سینے سے لگا لیا تھا، یقین کی حدوں تک سو گئے تھے وہ لوگ، اور ان باتوں پر عمل کرنے کے لیے دنیا کی جتنی بھی ان کو قربانی دینی پڑی وہ ان کے لیے ہیچ تھی، وہ قربانی ان کے لیے کچھ نہیں تھی، بلکہ ہر حال میں ان باتوں پہ عمل کیا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ میرے بھائیو، نہ میں بیان کرنے آیا ہوں یہاں پر، نہ میں تقریر کرنے آیا ہوں، نہ میں کرسمس منانے آیا ہوں، یہ تو سمجھ بس ایسی سمجھ کہ چلتے چلتے راستے میں میں یہاں رک گیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے، اور بہت ہی حسین ملاقات ہے الحمدللہ۔ یہ وہ ملاقات ہے دوستو کہ اس سے بڑا ایک بہت ہی خوبصورت جگہ پہ ہماری ملاقات ہوتی ہے، اگر ایک 5 اسٹار ہوٹل ہوتا، کھانے چنے ہوتے اور خوب دنیا یا آسائش چل رہے ہوتے، وہاں ایک ہماری ملاقات ہوتی، اور ایک یہ ملاقات ہے کہ اللہ کے گھر میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ملاقات ہوگی الحمدللہ جنت میں ہمیں حشر کے میدان میں سبحان اللہ موتیوں کے ممبر پر بٹھا دے گی۔ وہ جو ملاقات تھی وہ ایک سطحی ملاقات تھی، ملنے کے بعد ہم بھول بھی جاتے کہ ہم کسی سے ملے تھے۔ یہ ملاقاتیں بہت عظیم ہوتی ہیں دوستو، یادگار ملاقاتیں، اور یہ نہ مٹنے والی ملاقاتیں جو کبھی مٹیں گی نہیں انشاءاللہ، یہ ثبت ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی گواہی یہ زمین نہیں دے رہی، صرف اس ملاقات کی یہ خانقاہ نہیں دے رہی، یہ کارپیٹ نہیں دے رہا، آئیں گے تو سب یہ گواہی پر، بلکہ اس کی گواہی دینے کے لیے ملینز 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 اتنے فرشتے اس وقت موجود ہیں کہ پورا زمین آسمان بھرا ہوا ہے، جنہوں نے مجھے بھی جان لیا اور آپ کو بھی جان لیا، اور ہمارے ملاقات کو مقصد کے بھی جان لیا۔ یقین آیا میری بات پہ؟ کیونکہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، پھر حدیث کی بات کی ہے۔ اپنے یقینوں کو جب ہم پکا نہیں کریں گے، ایک سطح پر نہیں لے کر آئیں گے، تب تک دوستوں کام نہیں چلنا۔
یاد رکھو. تو عرض یہ کر رہا تھا حدیث کے بارے میں کہ بھائی بہت ہی بڑی بات تھی صحابہ کرام کے لیے. یعنی اس سے زیادہ خوشی کا مقام نہیں تھا. اللہ کے نبی ان کی ایک ایسی چیز بتا رہے تھے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ان کو تھا. ریکمینڈڈ اللہ کے نبی فرما رہے تھے. اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل تھا. اللہ اس کو پاکیزہ سمجھتا تھا, عمل کو پیور بالکل. تیسری چیزوں کو کیا مل رہی تھی؟ اللہ درجات. اس کے بھوکے تھے وہ لوگ, ان چیزوں کے بھوکے تھے. درجات, بلندی درجات ان کو مل رہی تھی دنیا اور آخرت کے اندر, اس عمل پر, اس چیز پر. اور اس کے بعد دو ایک عظیم عمل کے بعد بھی اس سے بھی ان کو آگے نکال دیا تھا کہ تم اس سے بھی زیادہ یہ عمل تمہارے مقبول ہوں گے اللہ کے نزدیک. سنیں میری بات غور سے. افسوس ہوگا, افسوس اگر اس عمل کو ہم چھوڑ دیں. بہت افسوس ہوگا. آج نہیں, میری بات یاد رکھنا. پھر ملاقات ہو نہ ہو, لیکن میری بات کو یاد رکھنا دوستو. حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو بہت ہی برا حال ہوگا. انسان ایسے حالات میں ہوگا کہ کوئی جانے گا نہیں, اس کو پہچانے گا نہیں. توجہ رکھیں, کوئی جانے گا نہیں, کوئی پہچانے گا نہیں, کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کس حال میں. یاد رکھو اس وقت کیا ہوگا, بے انتہا پچھتا رہے ہوں گے لوگ, بے انتہا پچھتا رہے ہوں گے لوگ, بہت زیادہ. اور الحمدللہ جس نے اس عمل کی طرف توجہ دی ہوگی آج کے بعد, متضاد اس کے بہت ہی بڑی آسائش کے اندر ہوگا وہ اس وقت. تو متضاد چیزیں ہوں گی, ریگریشن, پچھتاوا, ٹکرے مارو گائے میں نے کیا کیا, میں نے کیوں نہ سمجھا اس چیز کو. اور الحمدللہ جس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے ان کے مقام وہاں دیکھنے والے ہوں گے, بلند ہوں گے. چند گھڑیوں کی بات ہے, موت بہت قریب ہے. یاد رکھیں بات, موت نہیں دیکھتی کسی کی بڑی داڑھی جو ہے سفید ہو جائے, اس کو کوئی بیماری آ جائے, اس کے جسم میں کوئی داغ پڑ جائے, ڈاکٹر اس کو جواب دے دے. نہیں, جب چاہتا ہے اللہ بلا لیتا ہے, اس کی مرضی پر ہے. جب چاہتا ہے انسان کو بلا لیتا ہے. پتہ ہے مجھے کم بلا لے, آپ کو کم بلا لے. بلا جانے سے تو نہیں ڈرنا چاہیے, لیکن تیاری کرنی چاہیے. اگر کوئی آسان عمل ہمیں ایسا مل جائے جس پہ ساری گارنٹی آ رہی ہے الحمدللہ, کہاں صحابہ کو جا رہا ہے اور کام ہمارا بن رہا ہے. آپ یہ سوچیں ذرا, کریں گے سب. بہت زبردست عمل ہے. صحابہ کرام تو بے قرار ہو گئے, ادھر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد گنجائشی کیا جو ہم نہ کریں. پوچھا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. کیا عمل ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ, ذکر اللہ. کیا مختصر عمل ہے, ذکر اللہ, ذکر اللہ. ایک اللہ کے ذکر سے دیکھیں کیا کیا نصیب ہو جاتا ہے انسان کو. اعمال کتنی بڑی گارنٹی ہے, سارے اعمالوں میں بہتر ہو جائے گا. اعمال تو فرائض بھی ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, حج بھی ہے, زکات. اشکال پیدا ہوتا ہے, حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرض تو فرض ہوتے ہیں. فرض تو کیا ہے, یہ فرض کے مقابلے میں آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہ ذکر کی کیا مجال ہے اس کی؟ حدیث کو ایک طرف رکھتے ہیں نا, کوشچن ہے نا یہ. ہاؤ کین یو ڈسکرائب ذکر is superior than namaz, than farz? Nobody can believe it. What's the reason behind it? کیونکہ حدیث کو بھی ڈکلائن نہیں کر سکتے. کہاں ڈکلائن اٹ, ناٹ ایٹ آل. ہاؤ کین ٹیک اٹ دین؟ اس کو ہم کیسے لیں؟ یہ فرائض سے بھی افضل ہو گیا. اندازہ لگائیں. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اسی کو اس سے افضل ہے؟ بالکل افضل ہے. دیکھیں, عمل تو وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. مانتے ہیں نماز فرض ہے, بہت افضل چیز ہے,
تو اس نماز سے اللہ راضی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس کا؟ ضروری ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. میں نے 4 فرض پڑھے اللہ سے راضی ہو جائیں گے. اصل تو چیز ہے نماز واقعی افضل ہے ذکر سے. ذکر تو افضل نہیں ہے، افضل تو نماز ہے، لیکن نماز بھی افضل اس وقت ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نماز سے راضی ہو جائیں گے. اگر راضی نہیں ہو تو اس نماز کی قیمت کیا ہے؟ یہی نماز جب اللہ کے دربار میں ہم پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ لپیٹ کے منہ پہ مار دیں گے لوگوں کی نمازیں. لے جاؤ اپنی نمازوں کو. ذکر کیا وجہ اس میں تو افضل بتایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت میں وہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کے اندر اخلاص ہوگا، sincerity ہوگی. the deeds which is pure for Allah subhanahu wa ta'ala will be accepted otherwise not. بڑے بڑے اعمالوں کو اللہ ریجیکٹ کر دے گا. جو بھی آئے گا، قاری آئے گا، حافظ آئے گا، عالم آئے گا، جو بھی آئے گا وہ ریجیکٹ ہو جائے گا. شہید آئے گا، کیوں؟ اس میں اخلاص نہیں. جاؤ تم نے جس لیے تم نے عمل کیا تھا وہ تمہیں مل گیا دنیا میں، بھاگ جاؤ، کچھ نہیں ہے تمہارے لیے. تو ذکر کو افضل کیوں کہا؟ اس کا بالکل مثال ایسی ہے کہ دیکھیں جب تک ہمارا وضو صحیح کمپلیٹ نہیں ہوگا ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اب میں آپ سے کہوں جی ذکر نماز افضل ہے یا وضو افضل ہے؟ ظاہر ہے وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی. صحیح ہے نہیں؟ نماز وضو کے بعد نماز آپ کی کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ کیا کرتا ہے وضو اس کو پاک کر دیتا ہے نماز کو. بس یہی مسئلہ ہے. اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر ایسی چیز میں یہ صفت ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں اخلاص پیدا کر دیتا ہے. جب آپ ذکر کریں گے تو نماز میں اخلاص آنا شروع ہو جائے گا. جب نماز میں اخلاص آ جائے گا اللہ تعالیٰ اس نماز کو قبول فرما لیں گے. اس لیے اس کو افضل کہا گیا ہے. یہ تمہارے اعمال کو بڑھاتا ہے، اس میں اخلاص پیدا کرتا ہے. قبول وہی اعمال کیے جاتے ہیں. پوچھی نماز ہی جائے گی، پوچھی روزے ہی جائیں گے، پوچھے حج ہی جائے گی، زکوٰۃ ہی جائے گی، لیکن ان لوگوں کی نماز قبول کر لی جائے گی جن کی نمازوں کے اندر اخلاص ہوگا. اور اخلاص کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ جا کے مارکیٹ سے خرید لیں گے جی 10 پاؤنڈ کا مجھے اخلاص دے دیں، جی 15 پاؤنڈ کا دے دیں. اخلاص کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے اس پہ محنت کریں، زندگی لگائیں، اللہ کا ذکر کریں تاکہ اس میں اخلاص پیدا ہو جائے. گھر بیٹھے آ جائے گا اخلاص. کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیں، کروڑوں انسان ایک نظر آتا ہے کہ اس فکر میں صبح اٹھے کہ یار مجھ میں اخلاص پیدا ہو جو فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تاکہ قبولیت تک تو پہنچے. نہیں، نماز پڑھنے جا رہا ہے. کبھی کوئی سوچے تو صحیح میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، اس نیت سے جائے اللہ تعالیٰ اس عمرے کو قبول کر لے. نہیں، بس ہم تو جا رہے ہیں، عمرے پہ کرنے جا رہے ہیں. فکر یہ پہلے چاہیے جس کو آپ پرفارم کر رہے ہیں، جس ڈیٹ کو، اس میں وہ چیز موجود ہونی چاہیے کہ جب اللہ کے دربار میں ہم اس کو پیش کریں تو اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے. بالکل صحیح ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے بتایا گیا ہے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو تاکہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو. اخلاص پیدا ہوا تو سارے عمل تمہارے قبول ہو جائیں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے اعمال میں تمہارے سب سے بہتر چیز کیا ہوگی؟ اللہ کا ذکر ہوگا جو تمہارے اعمالوں کو بلند کر دے گا. بات سمجھ آ گیا کتنا ضروری چیز ہے دونوں حساب سے. پاکیزہ اللہ کے دربار میں پاکیزہ ہو جاتا ہے. پاکیزہ تو بہت بڑی چیز ہے، پیور. پھر وہی بات ہے کہ اسے اللہ کا ذکر جو کرتا ہے وہ انسان کو پیور کر دیتا ہے، پاک اور صاف کر دیتا ہے، ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پاکیزہ چیز ہے، یعنی پانی جو ہے وہ پاکیزہ ہے. تو فرمایا سب سے پاکیزہ چیز جو ہر چیز کو پاک کرتا ہے وہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. ہزاروں من کی مٹی ہمارے گرد جمی ہو دل کے اندر گناہوں کی، 80 سال کی جمی ہو یا 100 سال کی جمی ہو، انسان اللہ کا نام لینا شروع تو دل صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے، پردے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، انسان پیور ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ کا ذکر. کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں. مجھے خوشی ہے الحمدللہ ہم کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر کے نام بیٹھے ہیں.
لیکن دل کرتا ہے کہ آپ اور میں ذکر کریں بھی اسی طریقے سے، اس میں کوئی سستی نہ اور نیت ایک ہو، نہ یہ کہ ہم نے بزرگ بننا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کشف کرنا ہے، یا نہ یہ کہ ہم کوئی چیزیں نظر آئیں یا کوئی چیز نظر آ گئی تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا یا کوئی اور باتیں پیدا کرنی، نہیں، وجہ یہی ہے جو حدیث بتاتی ہے کہ ذکر کرنے کا مقصد ایک ہو کہ ہمارے اعمال، ہماری زندگی اس سانچے میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرنا شروع کر دے. یہ ہے محنت زندگی کی جو اللہ کے ذکر کے نام پہ انسان کرتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور انعام اللہ نے کتنا بڑا دیا ہے. اللہ نے اپنے ذکر پر دیکھا ایک اور حدیث میں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. دیکھیں اب کتنی بڑی انعام ہے. جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. صحیح بخاری مسلم کی حدیث کا حصہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. اس سے بڑا انعام کوئی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے انسان کے؟ مجھے بتائیں کس عمل کے لیے اللہ نے کیا بات کہی ہے کہ جس وقت بندہ یا بندی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اگر واقعی ذاکر ہے ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی، جن کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ان کی زندگی کے طور اعتبار ہی مختلف ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے ڈھنگ ہی عجیب ہوتے ہیں، ان کی تو کہانی عجیب ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں پتہ چل جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اس کے کاموں سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے. حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ سنی ہوگی کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے. کیوں؟ اللہ یاد آ گیا اس کو دیکھ کر، اس لیے کہ اللہ ساتھ ہے اس کے. بھی آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تو آدمی سامنے آ گیا تو یاد آ گیا نہیں آ گیا؟ نہیں، بالکل یاد آ گیا کہ آپ اس آدمی کے ساتھ ہیں. آپ کی میری ملاقات ہوئی، نہیں میں تو آپ بھی مجھے یاد آ گیا، میرے سامنے آ گئے. تو کیا ہے اس شخص کے ساتھ جو یہ حدیث کا لفظ ہے نا، ایک نیا ایک نقطہ سمجھ لیں آپ اس میں، اس کی شکل کو دیکھ کے اللہ یاد آتا. پتہ کیا چلتا ہے؟ شکل میں نہیں اللہ ان کے موجود، کبھی یہ سمجھے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. یاد کیوں نہیں ہے؟ تمہارا دل مسلمان ہو، دل میں ایک دم چھاپ جاتی ہے اس کی، اللہ ساتھ ہے اس کی زندگی عجیب ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ ہو. نہ وہ ڈرتا ہے، نہ اس کو فکر ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ بےمانی کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، نہ غارت کرتا ہے، نہ کسی کو مارتا ہے، اپنی نہ کسی زندگی میں کوئی ایسی برا کام کرتا ہے. کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. کوئی کام رکتا ہے اس کے نہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اللہ ساتھ ہے. اس کے ساتھ اللہ. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کتا بھی ساتھ رکھ لیں تو بڑے چوڑوں کے چلتے ہیں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، کتا میرے ساتھ ہے کہتے ہیں. کتے کو محافظ جانتے ہیں لیکن وہ لوگ اللہ کو محافظ جانتے ہیں. کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں کیوں نہ ذکر کیوں اللہ میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، فلاں ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا. کہتے ہیں تھوڑی دیر مجھے ذکر کر لینے دیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس اللہ کو ساتھ لے کے چلوں گا کام بن جائے گا. ہر جگہ ان کا کام ہو جاتا ہے. کہیں جا رہے ہیں جی آج ہمارا یہ کام ہے، ہم نے پاسپورٹ پہ فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم نے شادی کا پروگرام بنانا ہے، فلاں جگہ رشتہ دینا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کسی کی سفارش نہیں لیتے، آنکھ جھکاتے ہیں، دل اللہ 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 لگائی تصویریں، بیگ باندھا چلے گئے. یہاں آپ ہیں؟ ہاں جی آپ کا تو کام پہلے ہوا ہے ماشاء اللہ. جی آپ نے کیسے کر دیا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تو میرے ساتھ نہیں. جی آپ کو دیکھ کے تو اللہ یاد آ گیا، ماشاء اللہ بڑے نیک آدمی آپ کے چہرے پہ تو نور ہے جناب. سنتے ہیں لوگ، بات نہیں سنتے. وہ کام کرنے کا حوالہ آپ خود دے رہے ہیں آپ کے سامنے. جی آپ کے چہرے جناب ضعیف آدمی، بزرگ آدمی، شرم آتی ہے آپ کا کام ہم نہ کریں تو ہم تو جی بڑے گناہ گار آدمی. آپ کو دیکھو ماشاء اللہ اللہ ساتھ ہے. حسن بصری اور رابعہ بصری دونوں وقت کے ایک ساتھ اللہ والے تھے. اللہ والے سے مراد کیا؟ جو میں نے بھی آپ کو بتایا، ملتے رہتے تھے، ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن دونوں بڑے درجے کے بزرگ تھے. اب یہی نہیں کہ مردوں نے ٹھیکہ لیا ہے کہ ہم ہی عارف باللہ ہیں، ہم ہی کتب ہیں، ہم ہی ابدال ہیں. اللہ پاک عورتوں کو مقامات دیتے ہیں. جی ہاں، دیکھیں گی آپ آخرت میں جو عورتیں اٹھیں گی نا تو آپ ان میں گردنیں ہماری نیچے ہو جائیں گی کہ سبحان اللہ، یہ عورت اس کا یہ مقام ہے، میری بیوی کا یہ مقام ہے، اتنی بلند. میں تو کچھ نہیں سمجھتا تھا، میں تو اس کو ویسے ہی بیکار سمجھتا تھا. اللہ یہ مقام تھا، اتنی بڑی ولیہ میرے ساتھ رہتی تھی، یہ مقام تھا. کیوں؟ مقام صرف میرے بھائی
سجدوں سے نہیں ملتا، مقام صرف تسبیحوں سے نہیں ملتا، مقام صرف رات کے جاگنے سے نہیں ملتا، اللہ کبھی مقامات صبر سے بھی دے دیتے ہیں۔ عورتیں جو صبر کرتی ہیں، آپ تو کوئی بچہ پیدا کر کے دکھائیں مجھے ایک، دیکھتا ہوں کیسے بچہ پیدا کر دیتے ہیں، کم بات ہے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں رکھنا، اس کو ڈلیور کرنا، اور ڈلیور کرنے کے بعد کچھ چھاتی کا دودھ اس کو پلانا، اس کے پخانے اٹھانے، اس کے پیشاب اٹھانے، پھر آپ کی بھی گالیاں کھانی، کھانا بھی پکانا، یہ بھی کرنا، ساس بہو کی بھی جو چکر چلتے ہیں وہ بھی ہونا، مصیبت ہونا، اور وہ عورت کیا ہے عبادت نہیں کر سکتی لیکن صبر کرتی ہے، صبر کر جاتی ہے۔ اللہ اس نے کون سی عبادت کی تھی کہ تو نے تو کرائی تھی؟ اللہ میں نے تو کوئی عبادت نہیں کرائی، جب تو ظلم اس کے ساتھ کرتا تھا وہ صبر کرتی تھی، وہ کسی شکایت نہیں لگاتی تھی، اپنی ماں سے شکایت نہیں لگاتی تھی، وہ تو یہ کیا کر رہی تھی کہ میں زندگی تیرے ساتھ گزارنی ہے، چپ سے روتی تھی رات کود کے، تجھے کیا پتا جب بستر میں جاتی تھی کس طرح اپنے بہن کو یاد کر کے روتی تھی، ماں کو یاد کر کے روتی تھی، کبھی کوئی یاد آتا تھا لیکن ڈر کے ایک دم ہچکی بند کر لیتی تھی، کہیں تو آ جائے گا تو پوچھے گا کیوں رو رہی ہے، میں نے کیا کیا ہے، تجھے سب کچھ دیتا ہوں، میں تجھے آج یہ لا کے دیا ہے، لاکٹ لا کے دیا ہے، چوڑیاں لا کے دی ہیں، فلاں دیا ہے، سب کچھ تیرے نام پہ کیا ہے۔ اس سے انسان خریدنا چاہتا ہے تو دبک بیٹھتا تھی، اور پھر میری طرف رجوع کر کے ڈر سے نماز بھی نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تو صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں بہت پسند ہیں۔ یہ تو سٹوری بڑی عجیب ہے دوستو، تم دیکھنا۔ اچھا تو بتا رہا تھا کہ دونوں اللہ کے ولی تھے، عورت بھی اور مرد بھی۔ تو ایک دفعہ حسن بصری تشریف لائے رابع بصری کے پاس، تو وہ اندھیرے میں تھی، فقیر عورت تھی، روشنی نہیں تھی، دیا نہیں تھا، پیسے نہیں تھے، دیا جلائے کیسے؟ حسن بصری اندر آئے، کہنا کیا کر رہی ہے رابع اندھیرے کے اندر؟ کم از کم روشنی جلاؤ، میں کہ دیکھنی ہے کوئی چیز، کتاب دیکھنی ہے، کوئی چیز دیکھنی ہے، گھر میں تمہاری روشنی نہیں ہے، چراغیں نہیں جلاتی ہے۔ بے تکلف تو تھے آپس میں، اس نے صبر کرو حسن کیا ہو گیا، روشنی چاہیے، کہتا ہے روشنی چاہیے۔ آپ نے اپنی انگلی اٹھایا، انگلی کو ان پہ پھونک مارا، جگمگ ہو گیا سارا انگلی سے روشنی، وہ ہے نا، ارے یہ کیا ہوا؟ چپ ہوئے، یہ عورت تو آگے بڑھ گئی میرے سے، کہتا ہاں اور روشنی چاہیے آپ کو؟ کہتے نہیں کافی روشنی، لیکن اے اللہ کی بندی یہ تو بتا یہ مقام تجھے ملا کیسے؟ کہتے ہیں حسن تجھے آج تو کچھ پتہ نہیں چلا، اپنے مقام کا تجھے نہیں پتا، کہتے پھر بھی تجھے یہ مقام کیسے ملا؟ کہتا ہے فنا فی ذکر سے، میں اس حدیث کو سمجھ گئی تھی جو اللہ کے نبی نے بتائی تھی، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، ذکر سے بڑی ہے ہی کوئی چیز نہیں، جب ذکر کرتا ہے آدمی بندہ اس کے ساتھ ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، اتنا قریب ہوتا ہے انسان کے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ دوستوں ہمیں آپ کو تو احساس نہیں ہوتا اس چیز کا، وہ ذکر کر رہے ہیں، یہ 15 تسبیح کر رہے ہیں، ذکر کرنے والوں کو دل ہی نہیں بھرتا، الحمدللہ دل ہی نہیں بھرتا، مجبوراً ذکر کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسی محبت دے اللہ کے ذکر کے ساتھ، یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیو زندگی بہت ہم نے ویسٹ کی ہے، آپ نے کی میں نے تو کی ہے، ان باتوں کو یاد کریں گے آپ، زندگی کو ضائع نہ کریں۔ مجھے معلوم ہے بڑے مصروف لوگ ہیں، بڑی ہماری مصروفیات ہیں، کاروباری مصروفیات ہیں، صحت کی کمی ہے، ادھر ادھر کی باتیں ہیں، لیکن اسے ایک فقیری کی ایک بات مان لیں کہ اپنی زندگی کو ذکر کے ساتھ گزاریں، بس اپنے معمول میں ذکر کو شامل کریں، کثرت سے ذکر کریں، محبت سے ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کو پکاریں، بگڑے کام انسان کے بن جاتے ہیں، یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ عمل کریں، صحابہ یقین کر لیتے تھے اور ہم نے یقین نہیں کیا، حالانکہ کتنی بڑی جماعت تھی، کتنے بڑے اونچے لوگ تھے، بخشائے لوگ تھے، اللہ ان سے راضی ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا ان کا، تب بھی وہ ایسی چیزیں سنتے تھے، ان کے پہنچتی تھی تو اس پر عمل کر لیتے۔ اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی اس میں فساد کی بات نہیں ہے، وہ اس کو کیوں کر رہے، فلاں کیوں کر رہے، ذکر کیوں کر رہے۔ میں نے بہت سمپل آپ کو بات بتائی ہے حدیث کی، بہت ہر عمل محتاج ہے ذکر کا، بس آخر میں کام نماز ہی آئے گی۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نماز چھوڑ کے اور ذکر شروع کر دیں، نہیں، نماز کے لیے ذکر کریں، نماز کے لیے ذکر کریں تاکہ مقبول ہو جائے، حج کے لیے ذکر کریں تاکہ حج کا مزہ آ جائے، روزے کے لیے ذکر کریں تاکہ روزے کی حقیقت ہم تک پہنچ جائے، عمل کے لیے۔ جب تک ہم ایسے عمل کرتے رہیں گے
وہ ایسی ہے جیسے ایک اندھا زندگی گزار رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ روشنی کدھر ہے، اندھیرا کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے، اس کو تو بیچارے کو نہیں نہ پتہ چلتا. ہمیں بھی بالکل ویسے بلائنڈ ہے ہم، جب تک حقیقت نہیں پتہ چلے گا اعمالوں کی کہ نماز کی چاشنی کیا ہے. سبحان اللہ. جب اخلاص کی نماز پڑھیں گے سبحان اللہ، اس مقام پہ نماز پڑھی جاتی ہے جہاں پہ کہا گیا ہے کہ جیسے بندہ سجدہ کرتا ہے تو سب سے قریب میں اس کو ہو جاتا. اور معراج کا ہے نماز کو. اگر کوئی تو وجہ ہے نماز میں، کوئی تو حیثیت ہوگی، کوئی تو سٹیٹس ہے اس کو. جب یہ کہے کہ معراج ہے مومن کی، کسی کو تو ملتی ہوگی جو کہا ہے، معراج نصیب ہوتی ہی ہوگی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں، مطلب یہی یاد نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے دفعہ ہم نے کہا نماز کے اندر، کہا بھی ہے نہیں بھی کہا، سجدہ کیا بھی یہ نہیں کیا. زندگی کے مزے اور چاشنی یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے کبھی جسم پہ کسی کی کھجلی ہو جائے نا، کھجاتا ہے تو پہلے مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، مزہ آنا، پھر اس کے بعد کیا شروع ہوتا ہے، خون نکلتا ہے، پھر اس میں تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کھجلی کا جو مزہ غائب ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی ایسی ہے، پیسے لیتے لیتے مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، مزہ آتا ہے، جب پھر کیا شروع ہوتا ہے، اور پھر اس میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جب احساس ہوتا ہے تو بلاوا آ چکا ہوتا ہے کہ بھائی تیری باری آگے چل، آگے چل. پھر آنکھ کھولتا ہے آدمی. یہ مزے جو ہیں سارے یہ ایسے ہی ہیں، اس سے زیادہ اس مزے میں کوئی مزہ نہیں دنیا کی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو اعمال ہمیں دیے ہیں اس کا مزہ جو ہے ہر لمحے بڑھتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہم کتنا ہی پڑھ لیں، ایک ہی صفحہ روز پڑھیں دل نہیں بھرے گا آپ کو. کتنا ہی قرآن پڑھ لیں، اتنا پڑھیں کہ قرآن کے صفحے پھٹ جاتے ہیں، بعض لوگوں کے پڑھتے پڑھتے گر جاتے ہیں. ایک ہی قرآن ہے، اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے دل بھرتا ہے. ہر لمحے اللہ اس میں لذت پیدا کرتا ہے. لیکن دولت میں یہ چیز نہیں ہے، دنیا کے مال میں یہ چیز نہیں ہے. وہ گھٹتی ہے، وہ گھٹتی ہے. شہوات ہے، جوانی میں شہوت اور ہوتی ہے، جیسے آپ بوڑھے ہونے شروع ہو شہوت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے. کوشش کرتا ہے میں اسی مقام پر آؤں لیکن آ نہیں سکتا، مجبور ہوتا ہے بیچارہ. وہ تو ایک حد تک تھی، ختم ہو چکی. کیوں نہ ہم دائمی چیزوں کو حاصل کریں اور اسی بناوٹی چیزوں کو ختم کریں. دوستو یہ بہت بناوٹیں پھیل چکی ہیں، اتنی بناوٹیں آرٹیفیشل چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، گلمٹنگ چمکتی نظر آئیں گی. چند گھنٹوں کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. ٹیسٹ ایک ہی چیز کا ہے اور ذکر اللہ کا ہے. ختم ہی نہیں ہوتا، ختم ہی نہیں ہوتا. یاد رکھ، ختم نہیں ہوتا اس کا ٹیسٹ. تو یہ میں نے تقریر نہیں کی آپ کے سامنے، نہ کوئی بیان دیا ہے، نہ میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں، ایک انفارمیشن دی ہے بس. آپ خوش قسمت ہوں گے، نیک ہوں گے، کوئی جذبہ ہوگا آخرت کا، کوئی خوف خدا ہوگا، کسی کو مرتے دیکھا ہوگا، کسی مردے کو اگر نلایا ہوگا، کسی کے قبر میں کسی کو اتارا ہوگا، اس حیثیت کو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ آدمی میرے ساتھ تھا یار. ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بہن کو، دنیا تو گزر رہی ہے نا، کسی کو تو گزارا ہوگا آپ نے. اس شخص کے بارے میں سوچو سے کہ میرا باپ تھا یار، وہ تو میرے ساتھ ابھی یہ باتیں کرتا تھا، کہاں گیا؟ تو میری ماں تھی، وہ کہاں چلی گئی؟ کبھی تو سوچو کہ ہماری حیثیت ہے کیا. اگر یہ خوف ہے ہمارے دل میں اور یہ یقین ہے اس چیز کا کہ مرنا ہے ہم نے، تو پھر اس سے بڑا کوئی عمل نہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں سب سے زیادہ عذاب قبر سے بچانے والا اللہ کا ذکر ہے. کس مقام پہ کام آئے گا آپ کے اللہ کا ذکر؟ پھر بھی گھبراتے ہیں تصویر اٹھاتے ہوئے، مجھے پتا ہے، پھر بھی ہمارا دل دھڑکتا ہے، مزہ نہیں آ رہا جی، دل نہیں کر رہا جی، کیا کریں جی، ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس جی، کوشش کرتے ہیں جنا فلاں کرتے ہیں. کس کے لیے کہہ رہے ہیں یہ؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے تم اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے، اپنی جانوں پہ خود ظلم کر رہے. کبھی ہم نے فرعون کے قصے نہیں پڑھے، نمرود کے قصے نہیں پڑھے، ان قوموں کے قصے نہیں پڑھے جو راہوں سے بھٹک کے ختم ہو گئے، ان کے پاس کچھ بھی نہ ملا انہیں. وہ کیوں اللہ تعالیٰ نے بتایا؟ تو ہم کیوں اس ڈگر پہ چلیں کہ ہمارے دل میں وہ احساسی پیدا نہ ہو کہ بھائی ہم بھی اس دنیا کی سطح پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، نعتیں سننے کو دل کرتا ہے، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ کتنا بڑا عمل بتا رہے ہیں، کہاں سے کہاں لے کے ہمیں جا رہے ہیں، کتنی بڑی مقام پہ اللہ کا نبی پہنچا رہا ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو. اس میں کوئی دھوکے کی باتیں نہیں میرے بھائی، اس میں تو قرآن بھی ہے، حدیثیں بھی ہیں، اور اولیاء اللہ کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے.
نیک انسانوں کی دنیا سے جا چکی ان کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے. میں نے ایک مثال دی کہ اللہ کی ولیہ کی, کہتے یہ کیا دیکھ رہی ہے, ساتھ اللہ ہوتا ہے, ہر خواہش پوری کرتا ہے. ایک دفعہ بیٹھی, پھر ایک بات مجھے یاد آ گئی درویش عورت کی, تو ان کی باندھی کھانا بنا رہی تھی. دیکھیں کس قدر اللہ ساتھ ہوتا ہے انسان کے. کھانا بنا رہی تھی, تو اس نے کہا کیا بنا رہی ہے, کہتی سالن. پیاز ڈالی ہے, کہتے نہیں جی. کیوں, ہے نہیں جی پیاز. کہتے پیاز کے بغیر تو مجھے مزہ نہیں آتا. پیاز کہاں ہے, پیاز کیوں ڈالی. کہتے ٹھیک ہے میں ہے تو نہیں جی, پیسے بھی نہیں ہے, تو ساتھ والی سے مانگ لیتا ہوں. کہتے بیٹھ جائے ادھر. کیوں, کہتے مانگ نہیں سکتے تو. وجہ, کہتے میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ لوں گی تو تجھ سے لوں گی کہ اور کسی سے نہیں لوں گی. ناز دیکھیں ان کو, ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. میں آپ کر سکتے ہیں یہ, ہم میں آپ کر سکتے ہیں نہیں یار, اللہ کے واسطے دے دے. اوے تیرا تم تیرے بچے جین یار میں اور تم یار میں جو چمچا کی جی کرتے ہیں اسے 10 100 15 پاؤنڈ لینے کے لیے ہیں, کرتے ہی نہیں کہ دن رات. یار تو بہت بڑا آدمی ہے, تیرا کیا کمال ہے یار. شام بس پیچھے وہ گئے ہی نہیں, پیسے لے نہیں, اسی کو گالی. کیونکہ یہ رشتہ کاٹتی ہے دنیا, بناتی نہیں ہے. یہ کاٹتی ہے دنیا رشتے. میں آپ کو بتاؤں تو اس نے کہا نہیں, میں تو اللہ سے وعدہ کر چکی ہوں, لوں گی اس وقت تجھ سے لوں گی, مانگوں کسی سے نہیں. کہتے پھر میں تو کچھ نہیں کر سکتی جناب, پھر مانگنا جس سے مانگنا ہے. باتیں کرنے لگی. ابھی 1 سیکنڈ نہیں گزرا تھا تو ایک پرندہ آیا اوپر سے جھولتا ہوا, اس کے منہ میں کٹی ہوئی پیاز, اور اس نے ہاتھ میں نہیں دی, اندازہ لگائے, گوارا نہیں کیا کہ ہاتھ میں اس کے دی جائے, بلکہ سیدھا ہنڈیا کے اندر ڈال دی پیاز کی, کھا. ہم یقین نہیں قرآن پہ, فذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون, فاذکرونی اذکرکم, یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اللہ اکبر. کیا یعنی اب یہ دیکھیں اس حدیث کا معیار دیکھیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے. آپ اس پہ توجہ فرمائیں ذرا. اللہ کے بندو سوچو, کیوں غافل ہیں ہم اللہ کے ذکر سے. غفلت سے جاگو, جاگو اللہ کے بندے جاگو. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرتے ہو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. پھر بولا اللہ تعالیٰ دیکھیں تم مجھے دل میں یاد کرو, میں تمہیں دل میں یاد کروں گا. اب اللہ کا دل کیا ہے ہمیں کیا پتا. سبحان اللہ. تو پتہ چلتا دل میں بھی کوئی یاد کرتا ہے اللہ کو. الحمدللہ ہے کوئی ایسا انسان ہے. سوچیے کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ, تو دل میں یاد کر لے. اگر لوگوں سے شرم آتی ہے نا تجھے تسبیح پکڑتے ہوئے یا ہو اللہ ہو کرتے شور مچاتے, دل میں تو مجھے کہنا اللہ ایک دفعہ دے. جب تو دل میں یاد کرے گا تو میں بھی تجھے اپنے دل میں یاد کروں, اسی حیا کے ساتھ یاد کروں جیسے تو یاد کرتا ہے. تیرے بھی پردہ ڈالوں گا, میں تم بتاؤں یہ مجھے یاد کرتا ہے. دنیا کو پتہ نہیں چلے گا تو میرا ذاکر ہے, لیکن میں تیرے ساتھ ساتھ پھرتا رہوں گا. لوگ کھینچ کا کام کیسے بنتے ہیں, اس کو کیا پتا کہ دل میں اللہ کو لیے بیٹھا ہے. یہ عورت تو اللہ کو یاد کرتی رہتی ہے. فرض کرو جس کو ٹیسٹ دے رہے ہیں, اچھا چل تیرا ٹیسٹ مختلف, تو چشتی ہے, تو نقش بندی نہیں ہے. دیکھیں ہر چیز کا ٹیسٹ دیا ہے. اگر تو نقش بندی چشتی ہے نا, تجھے بڑا شوق ہے لا الہ الا اللہ اللہ کرنے کا شوق ہے, چشتی ہے, جب تجھے آتا ہے نا فرمایا ٹھیک ہے چل تو مجموعے میں یاد کرے گا نا تو میں بھی تجھے مجموعے میں یاد کروں. نہیں کہا کہ نہیں کروں, مجموعے میں یاد کروں. اور سن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حدیث سنا رہا ہوں, مجموعے میں یاد کروں گا. لیکن یہ تیرے والا مجموعہ نہیں ہوگا رنگین الٹا سیدھا, کسی کی داڑھی کسی کی نہیں, کسی لمبا کسی چھوٹا, نہیں. کہتا تیرے والا مجموعہ نہیں ہوگا. جب تو مجموعے میں یاد کرے گا تو میں اس سے بہتر مجموعے میں یاد کروں گا, جس میں وہ فرشتے ہوں گے جو میرے مقربین ہوں گے, اور ایسے فرشتے ہوں گے جن کو جبریل بھی نہیں جانتے ہوں گے, دیکھا نہیں ہوگا, جس میرے قرب میں رہنے والے. میرا مجمع خاص ہوگا جس میں بیٹھ کے صرف کس کو یاد کروں گا, تجھے یاد کروں گا. تو نے مجھے مجمع میں یاد کیا تھا. اب ہم کس میں بیٹھے ہیں, کس میں بیٹھے ہیں؟ آپ اتنی دور سے ہیں, فائدہ ہوا کچھ آپ کو, مزہ آیا نہیں ہے؟ کیا کرتے سب کرسمس منا رہے ہوتے, بدماشی کر رہے ہوتے, شیطانیت کر رہے ہوتے, اور کیا کر رہے ہوتے, چوزا بھون کے کھا رہے ہوتے, بیوی کو تنگ کر رہے ہوتے, اور کیا کام تھا دوسرا تیسرا, لڑائی جھگڑے غیبت. کیسا درویش نے آپ کو کھینچا خان کا پہ, دعا کرنا میرے لیے ہے, پتہ نہیں ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یاد رکھنا میری باتوں کو دوستو, ذکر کو نہ چھوڑنا. کہتا مجمع یاد کرو. اللہ تعالیٰ کہتا پرواہ نہیں, تو لیا پھر اب میرے جیسا مجمع نہیں لا سکے گا, میں وہاں تجھے یاد کر رہا ہوں. تو اب آپ دل میں بھی یاد کریں گے تو اللہ دل میں یاد کرے گا. اسی کام کے لیے آپ آئے نہیں ہے, اور دوسرا کام تو نہیں ہے نا, کسی سے ملنا تھا, لنگر کھانا تھا, کوئی اور بات تھی, باغی چلے آپ اس کام کے لیے.
اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں قبول کر لیا، تمہیں بخش دیا، تمہیں معاف کر دیا، تمہاری نیک جو گناہ تھے ان کو نیکیوں میں بدل دیا، ایک نئی زندگی دے دی۔ آج کے بعد مجھے اور آپ کو ایک نئی زندگی ملی۔ یہ میرے لفظ جو ہیں یہ میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو، میں مولوی نہیں ہوں، میں تقریر نہیں کر رہا، میں مجمع جمع نہیں کر رہا ہوں، نہ میں آپ سے خیرات مانگ رہا ہوں، میں آپ کی زندگی میں خیرات آپ کو دے رہا ہوں۔ قیمت لگاؤ اس کی، ایک نئی زندگی مل رہی ہے آپ کو جس میں بخشش ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، معرفت ہے، اور جتنے گناہ ہم نے جو کیے تھے سب نیکیوں میں بدل کیے جائیں۔ کل گواہی دوں گا میں اس چیز کی، روز قیامت میں نے اس حدیث سنائی تھی، اللہ ہمارے ساتھ ایسی معاملہ کر، تم نے وعدہ کیا تھا۔ ہمیں بھی غیرت کھانی چاہیے، کچھ شرم تو ہونا ہمارے میں کہ جب اس دروازے سے نکلیں ذکر کے بعد تو ہماری زندگی تبدیل ہو، اللہ کا ذکر ہو، برائیوں سے نجات ہو، اور گناہوں سے توبہ ہو، 5 جماعت نماز ہو، تب تو مزہ ہے۔ تاکہ پھر وہ زندگی سستی اور فلاں ہوتا یہ اور ڈھمکانا فضولیات، اس سے کیا معاملہ کرتے ہیں وعدہ، تاکہ آنے کی محنت وصول ہو۔ اللہ نے جو احسان ہم پہ کیا ہے احسان عظیم، بڈھے ہم بیٹھے ہیں، مرنے والے بیٹھے ہیں، ہزاروں بیماریوں کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کس کے ویزے لگ چکے ہوں گے، کس کے نہیں لگے ہوں گے۔ کتنا کرم فرما دیا کہ جہنم کی آگ میں دھسے ہوئے انسانوں کو نکال کے جنت میں پہنچا۔ سوچ سکتا ہے کوئی انسان مجھے بتا دے کہ جس کے پاس گارنٹی تھی میں بالکل نیک آدمی تھا، ہزاروں منہ سے فرات کی ہوں گی، گالیاں دی ہوں گی لوگوں کو، حق مارے ہوں گے، بری حالتیں ہماری ہوں گی، کیا کیا ہمارے کام کیے ہوں گے، لیکن اللہ نے بٹھا کے، اللہ ایسے ہی کرم فرماتے ہیں اپنے حبیب کے صدقے میں۔ ہاں وہ ہر بار الحمدللہ ڈھیروں کے حساب سے، منوں کے حساب سے لوگوں کو بخشنا چاہتے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کوئی مومن بھی دوزخ میں چلا جائے، اس کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، بہانے۔ یہ بہانہ تھا، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں نے آپ کو کیسے جمع کیا؟ واللہ باللہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مجھے خیال و خواب بھی نہیں تھا آج ہم جمع ہوں گے، خیال بھی نہیں تھا۔ اٹھ کے میں وضو کی تیاری کر رہا تھا، 12:30 ہو چکے تھے، ایک دم میرے دل میں آیا دوستوں سے ملاقات کرنی چاہیے، بس سیدھا نیچے اترا۔ میں نے کہا ذکر ہوگا، کیا ہو گیا اس کو؟ ذکر ہوگا مانچسٹر میں، ایک دم کیا ہو گیا؟ وہ بھی دنگ کسی ذکر کہاں سے ذکر؟ میں کہا ننگر بناؤ، لوگوں کو بلاؤ، اشتہار لگاؤ، ختم۔ آپ آ گئے نہیں آ گئے؟ کوئی مشکل ہوئی؟ جب ادھر سے بلاوا آتے اس کی رحمت کا، میں نے مولا تو ہمیں کیوں جمع کر رہا ہے؟ ہم تو زیر تو ہم کرتے ہی ہیں، ہمارا ہفتے میں چلتا ہے کہ نہیں، ساتھیوں کو بلاؤ، اپنے دوستوں کو بلاؤ، وہ تمہیں یاد کر رہے ہیں، تم انہیں یاد کرو۔ سبحان اللہ، کیوں اللہ تعالیٰ جمع کرو، سب کو بلا لو، سب بگڑ چکے ہیں، گندے ہو گئے، شیطان بن گئے، انہوں نے توبہ کی ہوئی ہے، سب کو بلاؤ، ان سب کو بخشنا چاہتا ہوں۔ جو اس کے صدقے میں ایک آدھ کو پکڑ لیں گے ان کو بھی بخش دوں۔ پیدا کرو، اپنی شکلیں صحیح کرنا، اپنے اعمال صحیح کرو، نمازوں کو صحیح کرو، بار یہ چانس نہیں آتا ہے، یاد رکھو، غلطی ہو جائے معافی مانگو اللہ سے، کوئی بات نہیں، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگو، لیکن ہاتھ مت چھوڑو، اس وعدے کو یاد رکھو جو اللہ نے آپ نے ہاتھ پکڑ کے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہم زکوٰۃ دیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے، ہم سنتوں پہ چلیں گے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، یہ وعدے کیے تھے آپ نے اللہ تعالیٰ سے، ان وعدوں کو دہراؤ اپنی زندگی کے اندر دوستو۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں جمع کیا ہے، نہ میرے پاس وقت تھا نہ آپ کے پاس وقت تھا، میں تو کمزور آدمی بس صحیح نہیں، کہاں سے میں آ گیا، کہاں ہم بیٹھ گئے، آپ کیا سمجھتے کیا کچھ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے لے کر آئے ہوں کہ جہنم میں جل پڑ رہے تھے، ہم جہنم تک پہنچ چکے تھے، برے حالتوں کے اندر تھے، اللہ خبیر اور بصیر جانتا ہے کہ کس کا غم اللہ کو لگا ہوا، کس کو بخشو، یہ تو بہت تباہ ہو گیا یہ شخص، نکالو ان کو جہنموں سے، کدھر جا رہی ہے قوم؟ اللہ نے پھر جمع کیا اور پھر ہمیں ایک کتنا بڑا انعام دے دیا کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اللہ ہمارا قبول فرمائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر اللہ کا جہر ذکر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ آپ بھی بہت محبت کے ساتھ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور جو اسباق آپ کو دیے ہوئے ہیں، جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں، ان پہ باقاعدگی سے عمل کریں، اپنی نمازوں کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور بہت ہی پاک اور صاف زندگی گزاریں، کسی کو تکلیف نہیں دینے والی زندگی، کسی ایسی جماعت میں شامل نہ ہو جو فضولیات ہیں، کسی پارٹی میں شامل نہ ہو، کسی آرگنائزیشن میں شامل نہ ہو، کسی ماحول میں ایسے نہ جائیں، بالکل خاموش اور پیاری زندگی گزاریں، خاموش اور اچھی زندگی ہو، اللہ والی زندگی گزاریں۔ آپ سب اللہ والے ہیں، جن کو اللہ بار بار بخش رہا ہے تو کوئی تو صفت ہوگی ہمارے میں، یا نہیں ہے؟ اللہ جب محبت کر رہے ہیں ہمارے سے، کوئی تو وجہ ہوگی یا نہیں؟
جو آپ کو مجھے یہاں بٹھا دی اس نے، تو ہم بھی اللہ کا شکر تو کریں نا اس معاملے میں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔